چوتھا ضابطہ ہے القلیل معفو، القلیل معفو، یہ اس معنی میں جتنے ضابطے ہیں کہ مثلا القلیل مغتفر یا القلیل کالمعدوم، تو یہ القلیل معفو کہ قلیل مقدار معاف ہے، بہت تھوڑی مقدار جو ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ اس ضابطے کے پیچھے بھی نصوص ہیں، مثلا نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصوص میں یہ آتا ہے کہ مرد کے لیے ریشم کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، مرد کے لیے ریشم کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے، لیکن 2 انگل کے بقدر استعمال کی گنجائش لکھی ہے، 2 انگل کے بقدر استعمال کی گنجائش لکھی ہے۔ تو نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ القلیل معفو، یعنی شریعت میں قلیل کے معاف ہونے کا تصور موجود ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ شریعت میں تصور موجود ہے کہ قلیل معاف ہے، اور اگر ہم فقہ میں لیں تو فقہ میں بھی بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ مثلا کنویں کے اندر اگر کچھ مینگنیاں گر جائیں اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، اور ان مینگنیوں کے گرنے کی وجہ سے بھی ہم اس کنویں کے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، فقہاء نے یہ لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دودھ دھوتے ہوئے، دودھ نکالتے ہوئے اگر اس کے اندر مینگنی گر گئی یا بہت قلیل مقدار میں جو ہے وہ مینگنی کی صورت میں نجاست گر گئی تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے، یہ تصور شریعت میں موجود ہے قلیل کے معاف ہونے کا۔ اسی طریقے سے نجاست غلیظہ میں لے لیں کہ 1 درہم کے بقدر معاف ہے یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ نجاست خفیفہ میں تو ربع عضو معاف ہے، پھر اس سے زیادہ پہ پکڑے تو یہ تصور شریعت کے اندر موجود ہے القلیل معفو کا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں کہ مثلا جانور کی دم اگر ثلث یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، مثالیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضابطے کا حلال سے تعلق کیا ہے؟ حلال سے تعلق یہ ہے کہ اس ضابطے سے یہ پتہ چلتا ہے اور فقہاء کی تفریعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قلیل مقدار معاف ہے، تو کیا کسی پروڈکٹ کے اندر اگر قلیل مقدار میں کوئی حرام جز شامل ہو جائے تو ہم اسے بھی معاف قرار دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ تصور شریعت کا وہاں بھی کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ ربط ہے اس ضابطے اور حلال کے درمیان۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مثالیں آپ نے ذکر کی ہیں اور یہ جو ضابطہ آپ نے قائم کیا ہے، یہ ضابطہ غیر اختیاری چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس ضابطے کا تعلق ہے غیر اختیاری صورتحال کے ساتھ، کہ مینگنی گر گئی تو وہ تو غیر اختیاری ہے، آپ کہاں تک بچو گے؟ یا دیگر جو مثالیں ہیں وہ غیر اختیاری صورت ہے، لیکن کسی بھی حلال پروڈکٹ کے اندر اگر آپ کوئی حرام جز شامل کرتے ہیں تو یہ اپنے اختیار سے شامل کرتے ہیں، اور آپ کہیں کہ چونکہ شریعت کے اندر یہ ضابطہ موجود ہے اور یہ تصور موجود ہے، لہٰذا ہم کسی پروڈکٹ کے اندر جو حرام چیز پڑی ہوئی ہے اس کے بھی ہم جواز کا قول کریں چونکہ وہ قلیل ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ درست نہیں ہے۔
ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں اگر کسی پروڈکٹ کے اندر حرام جز شامل ہو جائے تب بھی اس کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے. 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے جس کے اندر کوئی حرام جز شامل ہے وہ جان بچانے کے لیے وہ پروڈکٹ ہو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. مثلا کوئی دوائی ہے اور جان بچانے کے لیے وہ دوائی تیار کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی متبادل دوائی بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور جو دوائی موجود ہے اور میسر ہے اس کے اندر کوئی حرام جز پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی. اضطرار کی طرف پھر مسئلہ چلا جائے گا. لیکن ایسی صورت میں بھی اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر لیبل کے اوپر یہ لکھا ہونا ضروری ہے کہ اس میں فلاں جز حرام شامل ہوا ہے اور اتنی مقدار کے اندر شامل ہوا ہے، تاکہ لوگ تمیز تو کر سکیں، لوگوں کو معلوم تو ہو کہ اس پروڈکٹ کے اندر حرام جز شامل ہوا ہے اور کتنی مقدار میں شامل ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انقلاب ماہیت ہو جائے، انقلاب ماہیت ہو جائے، یعنی حرام چیز کو کسی کیمیائی تبدیلی کے ذریعے حلال بنا دیا جائے. مشہور مثال ہے کہ شراب کو عمل کر کے سرکہ بنا دیا. تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اس عمل کے بعد، کیمیائی عمل کے بعد یا اس تبدیلی کے بعد وہ حرام نہیں رہے گی تو اس کے استعمال کی پھر گنجائش ہوگی، تو اس کے جو ممانعت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی جو شریعت کے ضابطے کے تحت آ کر کے حرام ہوئی تھی. مثلا کوئی چیز مضر تھی اور مضرت کی وجہ سے یہ قول کیا گیا تھا کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن کسی پروڈکٹ کے اندر اس کا اتنی کم مقدار میں استعمال کیا گیا کہ وہ جو ضرر تھا وہ ختم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جو مضر چیز ہے وہ تو ایک بڑی مقدار میں مضر ہوگی نا. عین ممکن ہے کہ اس کا اگر انتہائی معمولی مقدار میں کسی چیز کے اندر استعمال کریں تو وہ مضرت ختم ہو جائے. تو اگر ایسی صورت ہے تو چونکہ حرمت کی جو وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی تو اس کی گنجائش ہوگی. اسی طریقے سے کوئی چیز حرام تھی خبیث ہونے کی وجہ سے کہ لوگ اس سے گن کھاتے ہیں، لیکن کسی پروڈکٹ کے اندر اس کا اتنی تھوڑی مقدار میں استعمال کیا گیا کہ وہ خبث ختم ہو گیا اور لوگ اتنی کم مقدار میں استعمال سے گن نہیں کھاتے. تو جب علت ختم ہو جائے گی تو رفع الحکمی برفع العلہ، کہ علت کے اٹھنے سے حکم بھی اٹھ جائے گا اور اس کے استعمال کی انتہائی کم مقدار میں گنجائش ہوگی. اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ دیگر جو وجوہات ہیں، مثلا اشربہ اربعہ محرمہ کے علاوہ جو دیگر نشہ آور اشیاء ہیں وہ نشہ آور ہیں اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، حرمت کا قول ہے. لیکن اگر کسی پروڈکٹ کے اندر انتہائی قلیل مقدار کے اندر استعمال ہوا کہ وہ نشہ ہی باقی نہیں رہا تو ایسی صورت میں استعمال کی ہم اجازت دیں گے. وجہ ہے کہ وہ جو حرمت تھی جس کی وجہ سے حرام ہونے کا قول تھا وہ حرمت ہی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ جو صریح حرام ہے اس کو تو حلال نہیں کریں گے نا. جو صریح حرام ہے اس کو تو حلال نہیں کر سکتے نا، اس کا جز ہو یا کل ہو وہ تو حرام ہے. ہاں جو کسی ضابطے کے تحت آ کر کے حرام ہو گئی تو وہ ضابطے
کے تحت آ کے حرام ہوئی ہے، مطلب کہ علت مشترکہ کی وجہ سے حرام ہوئی ہے. وہ علت ختم ہو جائے تو حرمت تو ختم ہو جائے گی نا. لیکن اس میں بھی پھر یہ ہے کہ حرمت کی جو بعض وجوہات ہیں، جیسے چیز کا نجس ہونا ہے، تو نجس چیز کی اگر قلیل مقدار بھی ہو تو اس کے داخلی استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی. نجس تو نجس ہے. ہاں خارجی استعمال کی بہت قلیل مقدار میں اگر استعمال ہو تو اجازت دی جائے گی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ نماز کے وقت وہ جگہ کو صاف کر لیا جائے. خارجی استعمال کی جو چیز ہے، مثلا جیسے کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جس کا بدن پہ خارجی استعمال ضروری ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز پڑ گئی تو بہت قلیل مقدار میں تو اس کے استعمال کی گنجائش دیں گے، لیکن نماز کے وقت چونکہ خارجی بدن کا بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے تو اس کو دھونا ہوگا. اسی طریقے سے حرمت کی وجوہات میں سے ایک وجہ کرامت انسانی بھی ہے. تو کرامت انسانی کے پیش نظر بھی اگر انسانی عضو کا کوئی ذرہ بھی کسی پروڈکٹ کے اندر شامل ہو گیا تو اس سے حرمت نہیں اٹھائیں گے. وہ بہرحال اس کا ذرہ بھی استعمال کرنا حرام ہوگا. تو یہ جو ضابطہ ہے اس کا بڑا تعلق ہے حلال کے ساتھ کہ القلیل معفو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قلیل کی مقدار کیا ہے؟ آپ نے بار بار یہ کہا کہ قلیل مقدار میں، قلیل کی مقدار کیا ہوگی؟ ہم کس کو کہیں گے کہ یہ قلیل ہے؟ کیا نصف سے کم ہو یہ قلیل کہلائے گا؟ یہ قلیل کا معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو قلیل کا جو اسٹینڈرڈ ہے جو عالمی طور پر بھی رائج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کے اندر 0.05 یا اس سے کم مقدار کے اندر کوئی جز شامل ہو جائے تو وہ لیبل پر اس کا اظہار نہیں کرتے. اس بات کی اجازت ہے کہ اگر اتنی کم مقدار کے اندر کوئی چیز شامل ہو جائے کسی پروڈکٹ کے اندر تو لیبل پر اس کا اظہار ضروری نہیں ہے. اور قلیل کی جو مقدار طے کر رکھی ہے وہ یہ ہے 0.05. لیکن ہمارے سامنے ایک اور بھی اسٹینڈرڈ موجود ہے. فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ انقلاب ماہیت کی صورت میں انقلاب جو ہوتا ہے یعنی نیچر کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ 100% نہیں ہوتی. انقلاب ماہیت کے اندر چیز 100% نہیں بدلتی بلکہ 98% بدلتی ہے. 1-2% باقی رہتی ہے. ایسی تبدیلی نہیں ہو جاتی کہ بالکل برعکس ہو جائے کہ جیسے ایک خالصتاً حلال چیز حلال ہوتی ہے ویسے ہی انقلاب ماہیت کے بعد 100% وہ چیز بالکل حلال ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انقلاب ماہیت جو ہوتا ہے یہ کوئی 98% تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب ماہیت ہو گیا جس کی وجہ سے ہم نے حلت کا قول کر دیا. لیکن انقلاب ماہیت میں بھی 1-2% تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر ہم نے یہ 2% جو ہے یا 1% جو ہے اس کو ہم نے معاف کیا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قلیل کا اسٹینڈرڈ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2% اگر وہ چیز استعمال ہو جائے تو اس کی گنجائش نکل آئے گی. 1-2% قلیل ہے اور اس سے زیادہ جو ہوگا وہ ہم اسے کثیر کہیں گے. قلیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نصف سے کم اگر ہے تو قلیل ہے اور اگر نصف یا اس سے زیادہ ہے تو قلیل نہیں ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ اتنی تھوڑی مقدار کہ یا تو وہ زیادہ سے زیادہ جو عالمی سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق 0.05 یا اگر ہم فقہاء کا ضابطہ لے لیں تو اس کے مطابق 1-2% اگر وہ کیا کہتے ہیں وہ چیز استعمال ہو جائے کسی بھی پروڈکٹ کے اندر تو اس کی پھر گنجائش نکل آئے گی. اور ان صورتوں میں
جو میں نے یہ صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی.